بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یہ بتا دیجئے، ہر شخص کو، کہ تم اللہ کا ذکر کرو دل میں بھی اور تھوڑی بلند آواز سے، زبان سے بھی، عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، صبح و شام۔ اپنے رب کو یاد کرو صبح و شام، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، دل میں بھی اور زبان کے ساتھ بھی، معمولی بلند آواز سے۔ اور غفلت میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان میں سے نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے یہ جو میں نے پڑھی ہے، سب پر سجدہ واجب ہو چکا ہے، جنہوں نے سنی ہے تلاوت، ترجمہ نہیں تلاوت۔ اور قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، یہ پہلا سجدہ ہے، آیت سجدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ سجدے والی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا، نہیں کیا اور مردود ہوا، یہ آدم کے بچے نے فوراً سجدہ کر لیا۔ تو وہ بہت زیادہ چونکہ حسد رکھتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ یہ آدم کی اولاد، آدم کے بچے۔ تو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جانے سے پہلے سب لوگ ایک ایک سجدہ کر کے جائیں۔ ایک سجدہ ہوتا ہے، بس اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے، 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لی، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لیا۔ کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس سجدے کے ارادے سے آدمی قبلہ رخ بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا۔ تو یہ ہوتا ہے سجدہ تلاوت۔ جو آیات پڑھی ہیں، 2 آیتیں ہیں۔ کل جو آیت پڑھی تھی اس میں قرآن کریم کا خاص طور پر کچھ تلاوت کے اور اس کے سننے کے آداب تھے۔ آج جو آیت ہے اس میں پہلی آیت میں ذکر، اللہ کا ذکر، اس کو کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اس کے کچھ آداب بھی بیان کیے ہیں اور اس کے اوقات بھی بیان کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں قرآن کریم کی تلاوت سر فہرست ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ اور تلاوت کے علاوہ اور جو بھی ذکر کرے آدمی اللہ کا، تو ان سب کا اس میں آیت میں آداب بھی آگے اور اوقات بھی آگے۔ تو فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ہر شخص کو خطاب ہے اس میں، ہر ایمان والے کو جو قرآن پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، سورہ اعراف کی یہ آخری آیت سے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 105، 205۔ فرمایا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کرو دل میں،
تضرع و خفیہ، تضرع عاجزی کے ساتھ، اللہ کو یاد کرتے ہوئے عاجزی ہونی چاہیے، خفیہ خوف بھی ہو، اور ودون الجہر من القول، اور بہت اونچی آواز سے ذرا کم آواز میں بھی ذکر کر سکتے ہو، بالغدو والآصال، صبح شام، اور پھر آخر میں پھر تاکید اور تنبیہ کی، ولا تکن من الغافلین، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر غافل ہو کر جو زندگی گزارتے ہیں ان میں سے مت بنو، غافلین میں سے مت بنو۔ ایک تو شروع میں کہا وذکر، اللہ کا ذکر کرو، وذکر ربک، اپنے رب کا، رب کا لفظ فرمایا جس میں ایک محبت ہے۔ دیکھو تو اپنے پالنے والے، پرورش کرنے والے، کھلانے والے، پلانے والے، نعمتیں عطا کرنے والی ذات کا کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ درمیان میں ذکر کا طریقہ اور ادب بتایا، آخر میں پھر فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت کرنے والوں میں سے مت بنو۔ غفلت بھول جانا، کوئی چیز یاد نہ ہو تو کہتے غافل ہیں، یعنی اللہ کے ذکر کو سے غافل نہ ہو، اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں، لاپرواہی بے پرواہی کر کے چھوڑ دیا، ایسا مت کریں۔ اور اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے نا، تو ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ایک ہمارا جسم اس زمین کا ہے، تو زمین کے اندر تو ہم خود موجود ہیں، تو اس کی ضرورتیں خود سمجھ میں آتی رہتی ہیں، لیکن جو انسان کی روح ہے یہ اوپر کی چیز ہے، اس کی ضرورتیں یہاں ہمیں نہ نظر آتی ہیں نہ سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ورنہ دل زندگی کیا ہوگی، انسانوں والی نہیں ہوگی، بے مزہ ہوگی۔ دیکھیں حیوان اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں چونکہ ان کو جسم کی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، تو چونکہ ان کو اتنی عقل بھی نہیں دی اللہ نے کہ وہ بہت ساری محرومیوں کو سوچ کر پریشان نہیں ہوتے، ان کو اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ انسان کو زیادہ عقل دی ہوئی ہے نا، چونکہ کچھ روحانی کام بھی لینے ہیں، تو وہ صرف جسمانی ضرورتیں پورا کر کے مطمئن نہیں ہو سکتا انسان، وہ ایک پریشان رہے گا اور اس کی زندگی توازن والی نہیں ہوگی، اچھی زندگی نہیں ہوگی۔ آخرت تو رہنے دیجئے، اس کا فائدہ تو ہے ہی، دنیا کی زندگی پوری صحیح طریقے سے نہیں ہوگی، مطلب گڑبڑ ہے جب، تو یہ جب پتہ چلے گا نا جب آدمی بیمار ہو تو پھر ٹھیک ہوتا ہے، یا ٹھیک تھا بیمار ہو گیا تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں اچھی حالت سے بری حالت میں آ گیا، تو صحت کی قدر ہوتی ہے، لیکن صحت کی حالت میں کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ میں بہت اچھی حالت میں، یعنی ایسی اچھی حالت کہ خوش ہو، بہت کم، احساس ہی نہیں ہوتا۔ بیمار ہوگا تو افسوس ہوگا، اوہ کتنی اچھی حالت میں تھا، اب کیا میں چل نہیں سکتا ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، میں چیز کھا نہیں سکتا ہوں۔ تو یا صحت سے بیماری میں جائے، یا کوئی بیمار تھا، کوئی نابینا ہے، اللہ بچائے، اس کی نظر ٹھیک ہو گئی تو وہ کہے گا کہ اللہ اکبر، میں کہاں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ نظر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی چونکہ ڈھب پر ہے نہیں، تو اس لیے کچھ احساس نہیں ہوتا، اگر کوئی ڈھب پر آئے پھر پتہ چلے گا کہ ہم کس تاریکی میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل زندگی، تو نہیں ہوگی جب تو ایک بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بے مقصد زندگی ہوتی ہے زندگی میں، یعنی ایک مشکلات اور ایک بے چینیاں اس طرح سے لگی ہوئی ہوں گی کہ وہ زندگی اچھی نہیں ہوگی، لیکن آدمی سوچے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کیا کریں، پریشانیاں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دیکھیں صرف جسم کی ضرورتیں پوری کر رہے ہو نا تو تم پریشان رہو گے، اور نہیں زندگی اس طرح۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو۔
کس طرح سے جب ذکر کرو تو عاجزی ہو دل میں. دیکھیں جب عظمت ہوتی ہے نا دل میں کسی کی، عظمت احترام، تو عاجزی آ جاتی. اگر کوئی آدمی وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے عاجزی ہوگی نہیں ہوگی؟ سامنے وزیر اعظم صدر ہے، عاجزی ہوگی کہ دیکھو اس نے اہمیت دی. اسی طرح جب ذکر میں بیٹھو، فرمایا کہ ذکر کرو تو یہ سوچ لو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ اس پر خوش ہیں، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، بارش برس رہی. ذکر کرتے ہوئے یہ سوچیں، یہ سوچیں، دل جھک جائے گا، عاجزی پیدا ہوگی. تو کیوں عاجزی پیدا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس لیے کہ یہ جو عاجزی ہے نا، عاجزی نہیں ہے، دل اوپر ہے. یہ یوں سمجھے کہ وہ ڈھکن کو بند کرنے والا جو کلپ ہے نا وہ اوپر ہوا ہوا ہے، ڈھکن بند ہے، اس کو جھکاؤ تاکہ ڈھکن کھل جائے. دل کا ڈھکن کھلتا ہے عاجزی سے. اب یہ ذکر کے انوارات اب داخل ہوں گے صحیح طریقے سے، اس لیے عاجزی پیدا کرو. اور ہے بھی انسان عاجز بے بس کا، ہمارا اپنی زندگی کا پتہ نہیں، اختیار نہیں ہمارے پاس، اپنے سانس کا نہیں پتہ، اپنی کل کا نہیں پتہ، اگلے لمحے کا نہیں پتہ. ایسے ہی سوچتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں. کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں. کوئی ہماری بیوی ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، دوست ہیں، والدین ہیں، کوئی بھی ہے، ان کے دل میں اگر یا اپنے آفس میں ہو یا کوئی کسی دوسروں کے دل میں اگر عزت ہے نا، یہ اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. ہمدردی ہے اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. تعاون ہے تو اللہ نے ڈالا ہوا ہے. کھینچ لے اللہ تعالیٰ تو یہی دوست دشمن بن جائیں گے. یہ جس کے پاس بیٹھ کر سکون ملتا ہے اس کے پاس بیٹھ کر تکلیف ہوگی، وہ دشمنی کرے اور تکلیف پہنچائے. کوئی چیز ہمارے اختیار میں. یہ کھانا جو بڑی لذت سے کھاتے ہیں، اللہ نہ چاہے یہی کھانا ہمارے لیے بیماری بن جائے. کیا ہے انسان بے بس بے کس. تو اللہ تعالیٰ نے دھڑکتا ہوا دل دیا، سانس دیا، کچھ سمجھ بوجھ دی ہے. یہ مشینری ہے، اور اس مشینری کے چلانے کا، استعمال کرنے کا جو گائیڈ بک ہے وہ یہ ہے. دنیا میں جتنی کچھ ٹیکنیکل چیزیں بنتی ہیں نا تو ساتھ ایک گائیڈ بک بھی ہوتی ہے. بنانے والا کہتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے چلاؤ گے تو یہ آپ کو صحیح فائدہ دے گی مشین، ورنہ کیا ہوگا الٹے پلٹے طریقے سے چلاؤ گے تو جلدی خراب ہو جائے گی، یا جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں وہ نہیں دے گی. یہی ہوتا ہے نا. تو انسان کے اندر جو اللہ نے خصوصیات رکھی ہیں بڑی غیر معمولی ہیں. اللہ نے عجیب و غریب خصوصیات سے نوازا ہے. انسان ہے تو بالکل اللہ کے کنٹرول میں، کوئی چیز مطلب اللہ کی قدرت سے ہم بالکل باہر نہیں ہیں، لیکن بڑی خصوصیات ہیں. ان ساری خصوصیات سے آدمی خود بھی نفع اٹھائے نا، اس کے لیے کیا ہے، اس طریقے سے زندگی کو چلائے. یہ اللہ کرے ہمارے دل میں اتر جائے، یہ بات اتر جائے اور آدمی عزم کر کے عمل پر آ جائے کہ ایک دفعہ تجربہ تو کر لیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اثر آپ کی برکت سے عطا فرما دے، اس لیے پڑھ لیتا ہوں کہ مجھے بھی فائدہ ہو. وہ فرماتے ہیں کہ سالہا سنگ بودی دل خراش، سالہا سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمانے خاک باش. کہتے سالہ سال سے تم اے مخاطب، سالہ سال سے تم پتھر بنے ہوئے ہو، پکڑے ہوئے. کون ہے میرے مقابلے، میں کس سے کم ہوں، مجھ سے بڑا سمجھدار کون ہے، مجھ سے زیادہ تجربہ کار کون ہے، یا مجھ سے زیادہ مالدار، کوئی مال والا ہو تو یہ، یا مجھ سے زیادہ فلان چیز کچھ. ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی، اللہ بچائے، کوئی نہ کوئی بھوت ہوتا ہے اس کے دماغ میں نا کہ میں یہ ہوں. تو وہ ایک ہے نا پتھر بنے ہوئے. کہتے ہیں سال ہاتھوں سنگ بودی دل خراش، کہتے ہیں دل کو چھیل دینے والے پتھر بنے رہے ہو آج سالہ سال سے. آزمورا یک زمانے خاک باش، آزمائش کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مٹی بن کر تو دیکھو. آزمائش کیوں نہ کہ ہمیشہ نہ بنو، آزمائش کر کے دیکھ لو. آزمائش کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو مٹی تصور تو کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، مٹی
تو وہ یہ بات ہے کہ اللہ کرے ہم ایک دفعہ اللہ کے اس حکم پر آزمانے کے لیے ہی آ جائیں کہ کچھ دن بالکل ٹھیک طریقے سے ہم اپنے اس جسم کو لائیں نا، اس میں زبردست مجاہدہ کرنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا گاڑی کو پٹری پر لانے کے لیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، زندگی صحیح ڈگر پر جب آئے گی، یہ اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں وہی بھیجتے؟ یہ قرآن آخری کتاب میں ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئی، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ اس کے بعد، اس کے علاوہ یا اس سے ہٹ کر کوئی انسانیت کے لیے بہتری کی بات اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو وہ بتا دیتے، تو جب اللہ کے علم میں نہیں ہے تو ہے ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو اب کیا بتایا کہ ذکر کی اہمیت جانو، ذکر کرو، اپنے رب کا ذکر کرو۔ دیکھو ذکر کرتے ہوئے سوچو بھی کہ اپنے رب کا ذکر کر رہے ہو، اس کو یاد کر رہے ہو، کتنا حق ہے اللہ کا، محبت سے انہیں یاد کرو، اللہ کی محبت میں ذکر کرو، اپنے رب کی۔ نمبر 1 دل میں ذکر کرو، نمبر 2 زبان سے آہستہ ذکر کرو۔ تو ذکر کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی دل میں، زبان سے کچھ ذکر نہیں کر رہا، دل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی دھیان کرتا ہے، سوچتا ہے، اللہ کی نعمتیں سوچتا ہے، جنت جہنم سوچتا ہے، اللہ کے انعامات سوچتا ہے یا اللہ کا عذاب سوچتا ہے، دنیا کی یہ چیزیں ہیں، کائنات پر غور کرتا ہے، اللہ نے کیا کیا بنایا، میں کچھ نہیں تھا، یہ ہو گیا، کتنی زندگی گزر گئی اور میں مسلسل کس طرف جا رہا ہوں۔ اللہ کو سامنے رکھ رہے، دنیاوی لحاظ سے نہیں کہ یہ چیز رہ گئی، یہ چیز رہ گئی، لوگوں نے اتنا بنا دیا، 40 سال ہو گئے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ یہ تو اللہ کو یاد کرنا، یہ تو دنیا کو یاد کرنا ہو، فضول سوچ ہے، جان چھوڑائیں ان چیزوں سے کہ میں اللہ کے کتنے قریب ہوا، کیا کیا میں نے، یہ زندگی مہلت اللہ نے مجھے دی تھی۔ تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دل سے، زبان سے کچھ نہیں پڑھ رہا۔ یا اللہ کے تصور میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے بعض بزرگان دین بتاتے ہیں کہ آپ دل سے کرو اللہ اللہ، یوں تصور کرو، زبان تالوں کے ساتھ لگا کر بند کر کے یہ تصور کرو کہ تمہارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ایک مشق کرواتے ہیں تاکہ دل میں کے اندر اللہ کا ذکر بیٹھ جائے۔ یہ اس طرح کرنا ذکر کوئی سنت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ اس طرح ذکر کرنا سنت ہے، تو بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کس حدیث میں؟ کوئی سنت کہتا ہے تو غلط کہتا ہے۔ ہاں ایک طریقہ ہے تربیت کے لیے، جیسے ہم یہاں بیٹھ کر قرآن کی تو کوئی خاص یہ صورت کہے کہ یہ کہاں سنت سے ثابت ہے، کون دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سنت ہے؟ یہ حکم ہے کہ قرآن پڑھو، سیکھو، جس طریقے سے بھی بیٹھ کر، تمہیں اسپیکر لگا کر، مسجد میں بیٹھ کر، جہاں بھی بیٹھ کر نہ ہو، ویسے خود پڑھ کر۔ تو لہذا یہ طریقے مقصود نہیں ہوتے۔ طریقے کو کوئی اگر مقصود سمجھنے لگے تو غلطی میں، اور طریقے کے اوپر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، بھی کمی علمی کی بات ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ خاص طریقے میں جو ذکر کر رہا ہوں میں یہی صحیح ہے، تو یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ ذکر کی کوئی صورت کوئی اللہ نے، اللہ کے رسول نے متعین کر کے نہیں بتائی کہ یوں کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ نمبر 1 دل میں، تو دل میں دیکھیں اللہ نے بتا دیا نا وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ، تو کوئی طریقہ نہیں بتایا، تو لہذا ہر طرح کا ذکر۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسے بعض کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، یا ویسے کوئی اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اللہ کے انعامات کو سوچتا ہے، اللہ کے سامنے تصور کرتا ہے میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوں، اگر اللہ مجھے سزا دینا چاہے کیا کروں گا؟ کل میں اللہ کے سامنے روبرو کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب لیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ دل سے ذکر ہے۔ اور ایک ذکر کیا ہے کہ زبان سے کریں اور آہستہ ذکر کریں، آواز سے نہیں، آہستہ ذکر، زبان سے ہو، آہستہ ہو، اور دل بھی حاضر ہو۔ یہ دوسری صورت ہے، یعنی دل کے دھیان کے ساتھ زبان سے ذکر، کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا دھیان ہو دل سے
کہ میں اللہ کے سامنے جب بیٹھے آدمی تو اس وقت یہ تصور کرے کہ میں اللہ کے حضور بیٹھا ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ یہ تصور کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو ذکر کر رہا ہے اس کو دھیان سے اگر معنی آتا ہو، یہ مطلب ہے استغفر اللہ کہہ رہا ہے تو دل سے نکلے۔ استغفر اللہ کا کیا معنی؟ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اور میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے تو عاجزی کے ساتھ معافی مانگ رہا ہوں گناہوں کی۔ تو یہ ہوگا زبان سے ذکر اور دل سے دھیان، دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت ذکر کی یہ ہے کہ زبان سے ذکر ہو رہا ہے اور دل حاضر نہیں ہے، جیسے ہمارا ذکر ہوتا ہے، زبان چل رہی ہے، یہ بھی ہے فائدے سے انشاءاللہ، یہ بھی خالی نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر نہ کرنے سے یہ ذکر بہتر ہے۔ لیکن زیادہ اصل جو فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہو؟ دل کے دھیان کے ساتھ پھر زبان سے ذکر۔ تو اس کے لیے اگر موقع نہیں ملتا یا کم ملتا ہے، چلتے پھرتے یا کسی بھی وقت آدمی ذکر کر رہا ہے، تو اس کو بھی نہ چھوڑے، اس لیے کہ یہی راستہ ہے۔ پہلے زبان سے ذکر کرتا ہے، دل حاضر نہیں ہوتا، پھر رفتہ رفتہ دل بھی حاضر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تینوں ذکر ہیں، صرف دل سے سوچ بچار کرنا اللہ کے حضور بیٹھ کر، یا نمبر 2 زبان سے ذکر کرنا اور آہستہ کرنا، اور تیسری صورت یہ کہ تھوڑی بلند آواز سے بھی کر لیں، دون الجہر من القول، لیکن زیادہ اونچی نہیں۔ اس میں جیسے قرآن کی تلاوت آدمی ہلکے ہلکے انداز میں کر رہا ہے، یا کہیں اکیلے بیٹھا ہوا ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ اتنی آواز میں کر رہا ہے تاکہ خود سنے، تاکہ دل لگے، آواز نہ نکلے بعض اوقات تو نیند آ جاتی ہے۔ تو تلاوت ہے، ذکر ہے، سب وہ تھوڑا درمیانی اونچی آواز میں۔ 3 ہو گئے، دل سے کرنا، زبان سے کرنا اور آہستہ آواز میں کرنا جبکہ دل بھی حاضر ہو، اور تیسری صورت یہ کہ زبان سے اونچی آواز سے کریں لیکن درمیانی اونچی آواز۔ تو یہ فرما دیا کہ یہ سارے طریقے ہیں، زیادہ اونچا نہیں کرنا، دون الجہر من القول، اس کو منع فرمایا۔ زیادہ اونچا کرنا اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ کو ذکر کر رہے ہو تو لوگوں کو سنانے میں کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو سنانے کی ضرورت نہیں، کوئی لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، کیا لینا، کیا مقصد ہے؟ درود شریف اونچی آواز سے شروع کر دیں، درود شریف اونچی آواز پڑھنے سے کیا مقصد ہے؟ تلاوت اونچی بلا وجہ، تو اس میں چونکہ یہی ہے کہ دوسروں کے ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، آرام میں خلل واقع ہو سکتا ہے، ایک۔ اور نمبر 2 اونچا پڑھنے میں ریا بھی ہو سکتی ہے، دکھاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ شروع ہو گیا، لوگوں کو بتایا کہ بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ تو پھر بے روح بے جان چیز ہو گئی، الفاظ ہی ہو گئے، کیا فائدہ ہو؟ اللہ کا تو یاد نہیں کیا، اس لیے کہا کہ بچاؤ اس بات کو۔ ہو سکتا ہے بڑے اخلاص سے کوئی کر رہا ہے لیکن کرتے کرتے بیچ میں نیت خراب ہو گئی، لیکن آہستہ کرنے والے کی نیت کبھی نہیں خراب ہوگی، شیطان نہیں خراب کر سکتا، اس لیے کسی کو سنا ہی نہیں رہا، آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے تھے، تو وہ تو ہر وقت ذکر کرتے ہی رہتے تھے، تو کچھ صحابہ نے اونچی آواز سے شروع، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، زور زور سے، تو آپ نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر شفقت کرو بھائی، یعنی چیخ چیخ کر کیوں تھکتے ہو؟ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو جو بحری ہو یا غائب ہو، تم دل میں سوچو کہ وہ بھی اللہ کو علم میں ہے، تو اونچی آواز سے کیوں بول رہے ہو؟ منع فرمایا۔ تم جس ذات کو پکار رہے ہو نہ وہ بحری ہے نہ وہ غائب ہے، تو اس لیے افضل طریقہ کیا ہے؟ آہستہ ذکر کریں، اور دعا بھی ذکر ہے۔ اسی سورہ اعراف کی بالکل ابتدا میں وہ آیت گزر چکی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، بالکل یہی الفاظ ہیں ملتے جلتے، کہ اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ، دعا میں بھی آہستہ، چونکہ اللہ کا ذکر ہے، دعا بہت افضل ذکر، افضل عبادت ہے۔ جتنی دیر آپ اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں یہ ذکر ہے،
چاہے دنیا کی حاجتیں مانگ رہے ہوں، میرا تسمہ ٹوٹ گیا، میرے کپڑے نہیں ہیں، میری نوکری نہیں ہے، گھر میں یہ پریشانی ہے، جب اللہ سے باتیں کریں گے وہ ذکر ہے، چاہے آپ دنیا بھی مانگیں، جتنی دیر مانگیں گے تو وہ ذکر ہے. تو پھر میں اس کو بھی آہستہ کروں. جب آہستہ ہوگا تو آہستہ انفرادی ہوتا ہے نا، اجتماعی تو نہیں ہوتا. اسی لیے دعا میں افضل کیا ہے کہ اپنی اپنی دعا کرو. کبھی کبھار اجتماعی بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن معمول وہی بنا لینا کہ جیسے لگے کہ اسلام کا طریقہ ہی ہے. یہ غلط ہے. یہ دیکھیں قرآن کریم کیا فرما رہے ہیں کہ آہستہ دعا مانگو، آہستہ ذکر کرو. کبھی ضرورت ہو تو ذکر تلاوت وغیرہ ہلکی اونچی آواز سے کرو. یہ تو بتا دیا اس کا طریقہ اور ادب. وقت بھی بتا دیا، بالغدو والآصال، صبح بھی شام بھی. صبح شام اللہ کا ذکر کرو. جب اللہ کا ذکر کرو گے، صبح شام کرو گے، تو تمہیں اس کا نفع خود ملے گا. کیا؟ مثلا دیکھیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری پر آ جائے. یہ جو شیطان اس کو پھسلا دیتا ہے، نفس اس کو بھکا دیتا ہے، تو یہ کیسے طاقت حاصل ہو، کیسے جان چھوٹے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ ذکر کو پکڑ لو. یہ انرجی ہے شیطان سے مقابلہ کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی. ذکر، نماز بھی ذکر ہے نا، نماز خود سب سے بڑا ذکر ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. تو ہم نماز ہم جو پڑھ رہے ہیں ذکر ہے نا، سبحان اللہ الحمدللہ، آخر تک سب ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے. اس کے علاوہ یہ ایک ذکر اور تلاوت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، تو یہ ملا لو تو کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی صحیح اس پر آ جائے گی. اور یہ ایسی انرجی، ایسی قوت ہے کہ خود بخود آپ زندگی میں صحیح فیصلے، صحیح باتوں کی طرز زندگی پر، صحیح سوچ و فکر کی طرف بڑھتے جائیں گے. اور شیطان جو درمیان میں راہ مارتا ہے، غلط وسوسے ڈالتا ہے، غلط رہنمائی کرتا ہے، تو وہ سمجھو کہ اس کا جو ایک جعلی جو ایک وائرس ہے، جراثیم ہے نا، تو یہ ذکر کی روشنی اور اس کا پریشر اس کو توڑتا ہے، ختم کرتا ہے، اس کے جالے کو ختم کرتا ہے، دل سے، دماغ سے اس کے اثرات کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے. آپ پھر بڑی سہولت سے اور حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ دین کے اوپر چلتے ہوئے چلے جائیں گے، اور بڑی طاقت سے، بشاشت سے گناہ کی زندگی سے بچ جائیں گے. تو پھر آپ اللہ کے قرب میں بڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھتے جائیں گے. تو فرمایا کہ غافل لوگوں میں سے مت بنو، یعنی ذکر کو چھوڑنے والے، بھولنے والے، ان لوگوں میں مت بنو، ذکر کرو. تو صبح نماز فجر افضل ترین ذکر ہے. جن کو اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو ذکر میں یہ بھی شامل ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ ضرور ذکر کرنے والوں میں ہو گیا. اس کے ساتھ تھوڑا سا ذکر اور بھی ہو جائے، کچھ تلاوت ہو گئی، کچھ تسبیحات ہو گئی، اللہ توفیق دے. اور اسی طرح عصر کی نماز، مغرب کی نماز پڑھی تو نماز یہ ذکر ہے افضل ترین، یہ بھی ہو گیا. لیکن اسی کے ساتھ کچھ اگر معمول بن جائے، تھوڑا سا تلاوت کا یا کوئی بھی ذکر تسبیح کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ رفتہ تھوڑا سا اتنا کرے جو آدمی نبھا سکے، زیادہ بوجھ بھی ہو، تو کرتا رہے انشاءاللہ رفتہ 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 فائدے زندگی میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اور پھر یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے. کیا بتایا کہ وہ اللہ، دو باتیں یہاں کہ جو اللہ کے جتنا قریب جائے گا نا، تو قریب جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا، عاجزی ہوگی. تو لہذا اللہ کے قریب جانے چاہتے ہو تو عاجزی پیدا کرو. اور عاجزی کیا ہے؟ عاجزی کا مطلب ہے کہ تکبر نہ ہو. باقی طبائع مختلف ہیں، طبیعتیں فطری لحاظ سے مختلف ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طبیعت سے ہی آدمی نکل جائے. کسی کی طبیعت میں تھوڑی مزاج میں تھوڑی اور طرح کی ہے، تھوڑی سختی ہے، کسی میں بہت نرمی ہے، عاجز قسم کا آدمی ہے. تو یہ نہیں کہ سارے اس طرح. مقصد کیا ہے؟ تکبر نہ ہو. تو تکبر کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں. ایک دن ہم نے حدیث بھی ریاض الصالحین میں پڑھی تھی
کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو ایک، اور اگر کوئی بھی حق بات سامنے آ جائے تو اس کے سامنے جھک جاؤ، حق کو ٹھکراؤ نہیں، یہ ہے کہ یہ نہ ہو بس۔ کوئی خاص معیار نہیں ہے عاجزی کا کہ گردن جھکی ہوئی ہو اور کپڑے پرانے ترانے پہنے ہوئے ہو، جوتے ٹوٹے ہوئے پہنے ہوئے ہیں اور بالکل مسکین بنا ہوا، نہیں، یہ مقصد نہیں۔ آپ اچھا لباس پہنیں، بہت اچھی گاڑی پر بیٹھیں، اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، یہ کبر تکبر میں نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ یہ تو حسن و جمال ہے اور اللہ کو پسند ہے، یہ برا نہیں ہے۔ اس کا تعلق دل سے، دل سے یہ کہ آپ اپنے آپ کو بہت افضل اور بہتر محسوس، یہ سوچو کہ بھائی میں تو اللہ کے دست قدرت، میرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جو کچھ اگر عطا کیا تو اللہ نے عطا کیا، اور میں کسی سے کوئی بہتر نہیں ہوں، یہ سب اللہ کے بندے مجھ سے اچھے۔ اور اگر حق بات آ گئی، کوئی دین کی بات آ گئی، کوئی اور حق بات کسی نے، تو اس میں اپنی توہین نہ سمجھے، آدمی توہین نہ سمجھے۔ اس پر مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، پرانا قصہ ہے، کہتے ہیں کہ ہندوستان کا، کہ اس زمانے میں ہوتے تھے یہ بیچارے کچھ، ان کو عطر فروش کہتے تھے، عطر فروش۔ عطر فروش آج کل تو اور معنی میں، اس زمانے میں شاید جیسے یہ تیلی، چمبار، اس طرح کے کام کرنے والوں کا ایک پیشہ یہ بھی تھا کہ وہ کوئی، ان کو مطلب سوسائٹی میں جاہلیت کی باتیں کوئی اچھی نہیں ہیں، تو ان کو گویا کہ کوئی وہ نہیں سمجھا جاتا تھا، جس کو کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے، یعنی ایک کمی کمین درجے کی جو بات ہے، تو اس طرح کا ان کو سمجھا جاتا تھا۔ تو کوئی افسر تھے، کوئی بڑے، کوئی نواب تھے، افسر تھے، کون تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ جو تھا عطر فروش تھا، یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، بہت اچھی نماز پڑھنا جانتا تھا، پڑھتا تھا۔ تو اس نے جو دیکھا کہ وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں مسجد میں، تو سلام پھیرا تو یہ ان کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کہ صاحب آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ پڑھ لیں۔ انہوں نے رکھ کے ایک تھپڑ مارا کہ عطری یا عطر فروش، یہ تیری جرت کہ مجھے کہتا ہے کہ میری نماز ٹھیک نہیں ہے، تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ تو وہ کوئی اللہ کے بہت ولی تھے تو عطر فروش، تو ان کو ٹس سے مس نہیں، انہوں نے کہا کہ نماز آپ ٹھیک کر لیں، میں تو بالکل آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میرا دل تڑپتا ہے کہ آپ نماز ضائع کر رہے ہیں، آپ نے وقت بھی کیا اور نماز ایسی پڑھی ہے کہ اس پر آپ کو گناہ ہو رہا ہے، تو مجھے اس سے تکلیف ہے، خدا کے لیے آپ نماز درست کر لیں۔ پھر ایک اور انہوں نے لگائی، اب وہ چمٹ گیا کہ نہیں نماز ٹھیک کر لیں، آپ بے شک مجھے مار لیں، کچھ کر لیں، مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ انہی کے کسی نوابی کے احاطے میں رہتا تھا کہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں نے دیکھا تھا۔ اب شور ہوا مسجد میں، اور لوگ بھی جمع ہو گئے، نواب صاحب تھے یا داروغہ صاحب تھے، ان کو اور زیادہ غصہ آیا کہ اس نے توہین کر دی میری، اتنے لوگ۔ اب کچھ ان کے لیول کے لوگ بھی آگے کا مسئلہ کیا کا جو نے کہا کہ تو صحیح کہہ رہا ہے نا، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہے، نماز ٹھیک طریقے سے پڑھ لیں، کیا حرج ہے، اس نے کیا آپ سے مانگ رہا ہے، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہے۔ تو کوئی ایسے اخلاص سے اس نے کہا نا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو چھوڑو، میں پڑھ لیتا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ دوبارہ پڑھا تو وہی اطمینان سے نا، یہ رکوع سجدہ جلدی جلدی کیا تھا، اب پتہ تھا کہ اب ٹھیک طریقہ یہی ہے، اس طرح سے اطمینان سے نماز پڑھی۔ تو اس نے پھر بہت ہاتھ جوڑ کر کے معافی بھی مانگی، کہا کہ آپ نے بہت اچھی نماز پڑھی، اسی طرح پڑھا کریں۔ لیکن اس کے بعد ان کی عادت بن گئی نماز ٹھیک کرنے۔ اب کیا ہے، یہ ہے وہ تکبر کہ یہ کون ہوتا ہے، مجھے بھائی غلطی ہے تو مان لو کہ آپ نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، تو کسی نے کہا ٹھیک نہیں پڑھی تو ایک دم متوجہ کہ ہاں ٹھیک نہیں پڑھی، کیا ہوا مجھے بتاؤ ذرا، تو بتایا کہ دیکھیں آپ نے رکوع سجدہ ٹھیک نہیں ہے تو فوراً مان لیں۔ یہ ہے عاجزی، یہ مطلوب ہے کہ کوئی شان وان نہ بناؤ اس جگہ پر۔ کوئی چھوٹا بھی اگر کوئی حق بات آپ کو بتاتا ہے کہ اس معاملے میں یہ معاملہ ایسے نہیں ہے، ایسا ہے، تو کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو مجھے، یعنی اس کی حیثیت نہیں کہ میرے سامنے بولے، یہ ہے تکبر، یہ ہے حرام۔ یہ نہ ہو تو باقی یہ کوئی مطلوب نہیں ہے کہ آدمی گردن جھکا کر چلے اور مسکین بن کر چلے، یہ نہیں ہے۔ اس چیز کا کوئی ہو سکتا ہے مسکین بنا ہو اور اندر اللہ بچائے تکبر بھرا ہوا ہو، ان چیزوں کا نہیں۔ یہ ہے اصل چیز کہ حق آئے تو اس کو ٹھکراؤ نہیں، حق قبول کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا جلال والے آدمی تھے، لیکن ان کی صفت مشہور ہے، کانا وقافا عند حدود اللہ،
یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مہر رکھتے، ان سے زیادہ شان والا کوئی نہیں ہے. تو آپ نے نہ اپنے بیٹیوں کے مہر زیادہ رکھے، نہ اپنی ازواج مطہرات کو 500 درہم سے زیادہ مہر کسی کو دیا. میں اعلان کرتا ہوں، سن لو ساری مملکت اسلامیہ میں، کسی نے اگر مہر زیادہ رکھا اتنے مہر سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے اور اپنی بیویوں کے رکھا تھا، تو اضافی رقم ضبط کر کے قومی خزانے میں ڈال دو. اب امیر المومنین یہ آرڈیننس کے درجے کی بات تھی، کہہ دیا. تو میں نے عرض کیا تھا اس وقت خواتین بھی آتی تھی جمعہ پڑھنے. ایک خاتون کھڑی ہوئی کہ عمر آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو فوراً یہ نہیں کہا کہ پردہ تھا درمیان میں، لیکن آواز آئی، بڑی عمر کی تھی. کہا کہ کیوں، میں کیوں نہیں روک سکتا؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ تم عورتوں سے، قرآن کے سورہ نساء میں، تم عورتوں سے وہ جو تم نے مہر دیا ہے، چاہے وہ ڈھیروں انتار کے الفاظ، ڈھیروں مہر بھی دیا ہو تو وہ واپس نہ لو. یہ ہے. تو فرمایا کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈھیروں مہر، تو اس کا مطلب کہ ڈھیروں میں تو کروڑوں بھی آ سکتا ہے. اگر یہ منع ہوتا تو ڈھیروں کا لفظ نہ آتا. فوراً اسی وقت کہا اصابت المرأة واخطأ الرجل، عورت درست سمجھی، مرد نے غلطی کی، وہ آرڈر واپس لے لیا. یہ ہے کہ دل میں تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے. کہ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی اس کی، اگر اس کو بات بنانا چاہتے مشکل تھی، بنا سکتے تھے، نہیں بنائی. تو یہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے پاس ہیں لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے. تو معلوم ہوا کہ کبر نہ کرنے کی وجہ سے اتنا رتبہ ملا ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے کہ اللہ کے قریب جا کر کے مقرب بنے ہوئے اور عبادت کرتے ہیں. ایک بات تو یہ بتانی ہے اس میں. دوسری یہ بتانی ہے کہ یہ جو اوپر میں نے کہا، ہم نے آپ کو انسانوں کہا کہ ذکر کرو، صبح و شام کرو، اور اللہ کے خوف اور جذبات سے اور عاجزی کے جذبات سے کرو. تو اس میں کوئی میرا فائدہ نہیں ہے، میری تو ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت میرے پاس ذکر کرتی رہتی. یہ بھی اشارہ کرنا مقصد ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والے بہت ہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سے، بلکہ فائدہ آپ کا ہی ہے. تو ذکر بھی وہ کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان میں کبر نہیں ہے. وہ یسبحون، اور اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، ولو یسجدون، اور وہ اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ کبر نہیں ان کا، یعنی دل کا، ان تینوں چیزیں ہوتی ہیں نا، جو انسان کا دین ہے نا، 3 جگہوں پر ہوتا ہے، دل، زبان اور اعضاء جوارح، تینوں جگہ کا بتا دیا. دل میں کبر نہیں، یعنی دل میں بھی پورا پورا دین ہے. اور یسبحون، اللہ کے زبان سے ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت جو زبان سے وہ بھی ساری کرتے ہیں. یسجدون، اس میں بتا دیا کہ جو ظاہری ہاتھ جو آ رہے ہیں نا، اس سے بھی اللہ کی فرما برداری. اگر سجدے کا حکم ہے تو سجدہ کریں گے، کوئی اور حکم ہوگا وہ بھی پورا کرتے ہیں. تو یہ انسانوں کو ایک نمونہ دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی دل میں بھی دین ہونا چاہیے، ایمان زبان پر بھی ہو، اعمال پر بھی، جوارح پر بھی ہو. تو دل میں یہی ہے کہ ایمان ہو، اور پھر اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی یاد ہو، عاجزی ہو، اللہ کا خوف، اور زبان سے اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کے سامنے جھکے صبح و شام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو سجدہ تلاوت ابھی کر کے جائیے گا جنہوں نے آیت اصل الفاظ سنے ہیں ان کی. وآخر دعوانا الحمدللہ.